بارکھان کے علاقہ حاجی کوٹ کے قریب ایک کنویں سے خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ برآمد شدہ لاشوں کی عمریں جو ہیں وہ 20 سے 25 سال کے لگ بھگ ہیں اور تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، جبکہ خاتون کے چہرے کو تیزاب پھینک کے مسک بھی کیا گیا۔ اور زندگی میں ان لوگوں کی 3 وقت کے کھانے سے زیادہ یقین جانی کو خواہش نہیں ہوتی۔ اگر کچھ حکومت سے مانگ لیتے ہیں تو صرف ایک چیز، جان کا تحفظ، وہ بھی نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کولو پولیس کی آپ واردات دیکھ لیں، بے حسی دیکھ لیں کہ نہ تو اس نے لاشیں ملنے پہ کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے، نہ میڈیکل ان کا کرایا، نہ میڈیکل لیگل ہوا ہے، اور تفتیش تو ہونی ہی ہے۔ اب یہ جو اس ماں کا خون کس کے ہاتھ پر ہم تلاش کریں؟ لیکن کیا وجہ تھی؟ کچھ وہ میں نہیں جان سکا، کہیں سے اب تک وہ رپورٹ نہیں۔ What was the reason؟ افسوسناک واقعے کی ایک بار پھر انسانیت کانپ گئی ہے، قانون نے دیر کر دی ہے۔ ایک ماں کی فریاد ہمارے حکمرانوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ پاکستان کی ایک اور بیٹی اپنے حق کے لیے بھیک مانگتے مانگتے مار دی گئی ہے۔ کیا کریں؟ ملک کے ایوانوں کی جو دیواریں ہیں شاید اتنی اونچی ہیں کہ ان میں غریب کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، اور ہم پر حکومت کرنے والوں کے پاس اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ مسائل کہ وہ کیا کسی کیڑے مکوڑے کے غم دور کریں گے؟ جس بلوچ خاتون نے کچھ عرصہ پہلے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچانے کی اپیل کی تھی، آج اسی خاتون اور اس کے 2 جوان بیٹوں کی لاشیں ایک کنویں سے برآمد ہو گئی ہیں۔ میرا سوال ہے ہمارے معزز حکمرانوں سے کہ کیا مانگا تھا اس ماں نے آپ سے؟ کوئی بنگلہ مانگا تھا؟ بڑی گاڑی مانگی تھی؟ سرکاری نوکری مانگی تھی؟ نہیں، صرف اور صرف اپنے خاندان کا تحفظ مانگا تھا، جو آپ لوگوں کا فرض تھا۔ کتنا فرق ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو چھینک آ جانے پر فلائٹ لے کر لندن جاتا ہے، مہنگے سے مہنگا علاج کرواتا ہے، جیل بھی جائے تو ملک کے قابل ترین ڈاکٹرز اس کے ارد گرد رہتے ہیں، کروڑوں کی کرپشن بھی کر کے باہر نکلے تو پھر اس کے گرد جو ہتھیاروں سے لیس حفاظتی حصار ہوتا ہے۔ اور ایک طرف یہ طبقہ جس کے نہ سر پر مضبوط چھت ہے، نہ ان کو تعلیم کا مطلب پتہ ہے، اگر بیچارے بیمار ہو جائیں تو علاج کے لیے در در بھٹکنے کی بجائے سکون کی موت کی خواہش کرتے ہیں، سکون کی موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب اسی خاتون کی جو بیچاری قتل ہو چکی، اس کی ایک ویڈیو آئی۔ وہ ویڈیو بارکھان میں کنویں سے ملنے والی لاشوں میں سے جو خاتون ہیں ان کی ایک ویڈیو ہے، جس میں وہ قرآن پاک ہاتھ پہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، دعائیاں دے رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نجی جیل میں، یعنی کسی کی ذاتی جیل میں میں قید ہوں، مجھے رہائی دلائیں، میں اپنی بیٹی اور بیٹوں سمیت قید ہوں، مجھے رہائی دلائی جائے۔ خاتون نے ویڈیو میں بلوچستان کے صوبائی وزیر عبدالرحمان کھیتران پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو اور ان کے 7 بچوں کو قید کر رکھا ہوا ہے۔ خاتون کا جو ویڈیو بیان سامنے آیا اس میں خاتون کا کہنا تھا، مجھے میرے رب کی قسم، قرآن بادشاہ ہے، سردار عبدالرحمان کھیتران نے مجھے جیل میں قید کیا ہوا ہے اور میری بیٹی کے ساتھ ہر روز زیادتی کر رہا ہے اور میرے بیٹوں کو بھی قید کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی آزاد کروائے۔ اب خاتون کے شوہر کا بھی موقف آ گیا۔ خاتون کے شوہر خان محمد مری نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ وہ جان کے خطرے سے یا خوف سے روپوش ہیں اور کنویں سے ملنے والی لاشیں ان کی اپنی بیوی اور بیٹیوں کی ہیں، اور خان محمد مری نے یہ بھی بتایا کہ اب بھی اس کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی عبدالرحمان کھیتران کی قید کے اندر موجود ہیں۔ کیوں ہمارا جو قانون ہے اس خاتون کو بچانے میں ناکام ہو گیا؟ کس سے یہ سوال پوچھیں؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہے، سندھ میں رباب کے والد کو دن دہاڑے مار دیا گیا، ناظم جوکھیوں کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، عزیز میمن کی لاش نہر سے ملی، ناظم جوکھیوں کے لواحقین دیت لینے پر رضامند کر لیے گئے، اور رباب اب تک انصاف مانگ رہی ہے، بہت بار ہمارے پروگرام میں بھی آ چکی ہے۔ اور ان جرائم کے نہ رکنے کی اصل بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ نہ ذمہ داروں کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کا کوئی منطقی انجام ہوتا ہے کہ باقیوں کے لیے مثال سیٹ ہو جائے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور بارکھا میں جس خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے وہ کون ہے، اور ان کو یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کب تک ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے؟ مملکت خدا داد کا بول کب بالا ہوگا؟ یہ اپنے ہی آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ اور پاکستان میں ہر قسم کی سیاست ہو رہی ہے، کل سے جیل بھرو تحریک کا بھی آغاز ہو رہا ہے، حکومت بھی اپنے مورچے تیار کر رہی ہے کہ ہم نے وہ کرنی ہے۔ ایک جی آئی ٹی بن گئی، جی آئی ٹیوں نے جتنا اس ملک میں کام کیا، ارشد شریف علی جی آئی ٹی کا مجھے نہیں پتا ابھی تک انہوں نے کیا کیا اور کسی نے کیا کیا، لیکن چاہے حکومت وقت ہو،
اور اس میں 11 جماعتیں ہیں پاکستان کی، وہ ساری کی ساری شامل ہوں، بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، یا ادھر عمران خان ہو کہ جو روز ایک سرکس کر رہے ہوتے ہیں، اس سرکس کے باوجود کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس خاتون اور اس کی بچیوں کے جنازے پہ چلا جائے، یا وہاں پہ ان کی FIR درج کروا دے، یا اس کا میڈیکل لیگل کرا لے، یا ایک وزیر کو قید کر لے، کیونکہ وہ ایک سردار ہے۔ اور ہمارے ملک میں تو یہ ہے، جو سردار ہے، جو نواب ہے، جو بڑا ہے، جو سیاستدان ہے، اس کو اگر آپ قتل کے جرم میں بھی قید کریں گے تو جمہوریت کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہمارے ملک کا ناسور نہیں بن گئی؟ اب تنگ نہیں آ گئے آپ ایسی جمہوریت سے کہ جو جمہوریت صرف عمران خان، میاں نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، الطاف حسین، ان لوگوں کے بچاؤ کے لیے ہو، اور عام آدمی جو ہے پس پس کے کڑ کڑ کے لوگوں کی نجی جیلوں میں مر رہا ہو، بے دردی سے مر رہا ہو، ریپ کا شکار ہو رہا ہو، تشدد کا شکار ہو رہا ہو، ان کے لیے کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ بتائے گا اب تک یہ تو ساری چیزیں انتہائی اٹس اے ویری شاکنگ اینڈ سیڈنگ انسیڈنٹ، یہ ذرا اس پہ کہ کیا وجہ تھی کھتران صاحب نے کیوں ان کو اپنی نجی جیل میں رکھا ہوا تھا؟ اس کی ریزننگ کا پتہ چلا ہے کہ واٹ واز دا ایشو؟ اس سے پہلے اتنا بڑا خوفناک ٹریجڈی ہے کہ ہر پاکستانی یہاں پہ ہل کر رہ گیا ہے کہ جتنا ظالمانہ طریقے سے سب کچھ یہ ہوا ہے، لیکن کیا وجہ تھی؟ کچھ وہ میں نہیں جان سکا، کہیں سے اب تک وہ رپورٹ نہیں، واٹ واز دا ریزنز کہ وہ کیوں ان کو ڈیٹین کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، یہاں پر جو لواحقین موجود ہیں ان کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ افراد جو ہیں ان کے گھر میں ملازم تھے اور ملازمت کرتے تھے، اور ملازمت کے دوران جو ہے سردار صاحب کی جانب سے ان کی جو بیٹی تھی اسے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ جب انہوں نے انصاف کی اپیل کی تو اس کے بعد جب ان کی ایک ویڈیو جاری ہوئی تو سردار صاحب نے انہیں اس ویڈیو جاری ہونے کے بعد اپنی نجی جیل میں جو ہے وہ منتقل کر دیا، جہاں ان پر تشدد کیا جاتا رہا، انہیں بار بار مارنے کی